بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے سبق نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اما ماضی فعل را گویند کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارد، یعنی رہا ماضی، تو ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کو بتاتا ہے۔ و آخر او مبنی باشد بر فتحہ قلت حروفہ او کثرت، یعنی ماضی کا آخری حرف یعنی لام کلمہ فتحے پر یعنی زبر پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے لام کلمہ پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، چاہے اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ، مگر بعارض یعنی کبھی کسی رکاوٹ ڈالنے والے کی وجہ سے، جیسے اگر لام کلمہ کے بعد واو آ جائے تو واو چونکہ اپنے پہلے پیش کو چاہتا ہے اس لیے لام پر پیش آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر لام کلمہ کے بعد تا یا نون آ جائے تو لام کلمہ پر بجائے زبر کے سکون آتا ہے۔ چوں جیسے فعل فعیل فعولا فعلل، چوں غرب سمع کرم بعثر، غرب یعنی اس نے مارا، سمع یعنی اس نے سنا، کرم یعنی وہ بزرگ ہوا، بعثر یعنی اس نے ابھارا۔ اچھا آگے دیکھیے، اما مستقبل فعل را گویند کے بزمانہ آئندہ تعلق دارد، یعنی رہا مستقبل تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے کو بتاتا ہے۔ و آخر مرفوع باشد، یعنی اور فعل مستقبل کا لام کلمہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے لام کلمہ پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، مگر بعارض یعنی کبھی کسی رکاوٹ ڈالنے والے کی وجہ سے، وہی اوپر والے کی طرح۔ چوں یفعل 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 یفعلل، چوں یغرب یسمع یکرم یبعثر، یعنی یغرب وہ مارے گا، یسمع وہ سنے گا، یکرم وہ بزرگ ہو جائے گا، یبعثر وہ ابھارے گا۔ اچھا آگے، اما حال فعل را گویند کے بزمانہ موجودہ تعلق دارد، یعنی رہا حال تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو کہ موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی موجودہ زمانے کو بتاتا ہے۔ وصیغہ حال ہمچو صیغہ استقبال است، یعنی حال کا صیغہ یعنی لفظ مستقبل کے صیغے کی طرح ہوتا ہے۔ و از ہر یک ازی ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیرو می آیند، یعنی اور ماضی و مضارع میں سے ہر ایک سے 14 کلمات بنتے ہیں۔ سے ازا مر مذکر غائب راست، یعنی ان میں سے 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں۔ و سے ازا مر مؤنث غائب راست، یعنی اور ان میں سے 3 مؤنث غائب کے لیے ہوتے ہیں۔ و سے ازا مر مذکر حاضر راست، یعنی اور ان میں سے 3 مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں۔ و سے ازا مر مؤنث حاضر راست، اور ان میں سے 3 مؤنث حاضر کے لیے ہوتے ہیں۔ و دو ازا مر حکایت نفس متکلم راست، یعنی اور ان میں سے 2 متکلم کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ در اول صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں است، یعنی متکلم کا پہلا صیغہ یعنی واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ و در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، یعنی اور دوسرا متکلم کا صیغہ تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے میں کچھ تعریفات آپ سے بیان کرتا ہوں، ان کو سنیے۔ دیکھیے، لفظ کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 2 قسمیں، یعنی لفظ کے آدمی ہونے اور عورت ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں، ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے آدمی ہونے کو بتاتا ہے، اور مؤنث ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے عورت ہونے کو بتاتا ہے۔ اور لفظ کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے واحد، دوسری ہے تثنیہ، اور تیسری ہے جمع۔ واحد ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک چیز کو بتاتا ہے، تثنیہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 کو بتاتا ہے، اور جمع ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ
3 چیزوں کو بتاتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں غائب، متکلم اور حاضر کی۔ تو غائب ایسا شخص ہوتا ہے جو سامنے موجود نہیں ہوتا ہے، جس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ حاضر ایسا شخص ہوتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، جسے انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور متکلم ایسا شخص ہوتا ہے جو بات کرتا ہے، جسے انگلش میں فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے۔ ان تعریفات کو سننے کے بعد اب آپ لوگوں کو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع اور غائب، حاضر اور متکلم، ان سب کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، ہر یک ازی ماضی و مضارع بر دو گنا است، یعنی ماضی و مضارع میں سے ہر ایک 2 قسم پر ہے، یعنی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ معروف و مجہول۔ معروف ایسا فعل ہوتا ہے جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اور مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جو نائب فاعل سے پورا ہوتا ہے۔ اور نائب فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ فاعل کی جگہ پر آتا ہے۔ وہر یک ازی نیز بر دو گنا است، اس بات و نفی، یعنی معروف و مجہول میں سے ہر ایک کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اس بات اور دوسری ہے نفی۔ اس بات کسی کام کے ہونے یا کرنے کو کہتے ہیں، اور نفی کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں فعل ماضی معروف کی گردان بیان کی جا رہی ہے، جو کہ اس بات میں ہے۔ دیکھیے، بحث اس بات فعل ماضی معروف: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیے۔ فعلا یعنی اس ایک آدمی نے کیا، فعلا یعنی ان 2 آدمیوں نے کیا، فعلو یعنی ان سب آدمیوں نے کیا، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتا تو ایک آدمی نے کیا، فعلتما تم 2 آدمیوں نے کیا، فعلتم تم سب آدمیوں نے کیا، فعلتی تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم 2 عورتوں نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے۔ اب میں یہاں پر آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا۔ فعلنا یعنی ہم نے کیا۔ ہم یہاں پر 2 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے آدمی بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا۔ آگے انشاءاللہ تعالی یعنی سبق نمبر 3 ہم کل پڑھیں گے۔